बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी, एपिसोड 3। ज़ैगमुद्दीन ने कहा, बेटा बोला नहीं जाता, मैंने तुम्हें वो सब कुछ सुना दिया है जो सुनाना चाहता था। कुछ थोड़ा सा हाल और बाकी रह गया है, वो भी सुनाए देता हूँ। उनके जख्मों में शायद कसक शुरू हो गई थी। अब तक तो वो जब्त करके वाक़यात बयान करते रहे, मगर अब जब्त मुश्किल हो गया। कराहने लगे। हशाम बेचैन हो गए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, क्या तकलीफ बढ़ गई है? मुझे याद है कि अब्बा जान, एक मरतबा तुम जख्मी होकर आए थे तो तुमने कोई मरहम बनाया था, उसी से आराम हो गया था। अब भी वही मरहम बना लो। ज़ैगमुद्दीन, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता बेटा। हशाम, क्यों? जिंदा क्यों नहीं रहना चाहते? ज़ैगमुद्दीन, तुम्हें क्या बताऊं बेटा, बस ये समझो अब जिंदा रहने को जी नहीं चाहता है। हशाम, क्यों नहीं चाहता? ज़ैगमुद्दीन, खुदा को यह मंजूर नहीं है कि मैं जिंदा रहूं। मुझ पर इस कदर उफ्तादे पड़ी है कि जिस्म तो जिस्म, रूह भी कुचली जा चुकी है। अब जिंदा रहने का हौसला ही बाकी ना रहा। तुमने ये देखा है कि हम इस बयाबा में एक अरसे से मुकीम है। जब यहां से कहीं जाने का इरादा करते हैं, या तो तुम बीमार हो जाते हो या मैं बीमार या जख्मी हो जाता हूं। मैं समझता हूं यह सब मेरी बदकिस्मती की वजह से है। तुम भी मेरी बदकिस्मती के सबब तकालीफ उठा रहे हो। हशाम, मगर तुमने तो बताया था अब्बा जान कि अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लिया करता है। हमारा भी इम्तिहान ले रहा है। अब तुम क्या कहने लगे? ज़ैगमुद्दीन, मेरी गलती थी बेटा, मैं खुदा की रहमत से नाउमीद हो गया था। मैं जरूर जिंदा रहूंगा। देखो, एक गठड़ी है, इसमें एक डिबिया है, वो डिबिया ले आओ। हशाम झोपड़ी के अंदर गए और वहां से एक डिबिया लेकर आए। ज़ैगमुद्दीन ने डिबिया खोल कर देखी, उसके अंदर मरहम था। उन्होंने ये इत्मीनान करके कि मरहम बिगड़ा नहीं है, हशाम से कहा, बेटा अब तुम मेरे जख्म अच्छी तरह धोकर साफ कर दो। जब जख्म साफ हो जाएंगे तब मैं मरहम लगाऊंगा। हशाम जल्दी से आबगीना लेकर दरिया पर गए और पानी भर लाए। उन्होंने पटिया खोली, जख्म धोकर साफ किए और ज़ैगमुद्दीन से मरहम लेकर मला। उसके बाद पटियां कस दी। अगरचे इस अमल से ज़ैगमुद्दीन को कुछ तकलीफ हुई, लेकिन बाद में बड़ी हद तक सुकून हो गया। उन्होंने कहा, बेटा अब बाकी हाल भी सुनो। उन्होंने बयान करना शुरू किया। जब मैं डेवड़ी से बाहर आया तो फौरन मुझे ख्याल आया कि गुसल खाना नहीं देखा। मैं जल्दी से अंदर गया और गुसल खाने में पहुंचा। गुसल खाना मकान के शुमाल में इस तरह था कि उसका दरवाजा दरख्त के पीछे था। जो लोग उसे नहीं जानते थे वो ये समझ ही नहीं सकते थे कि उसमें कोई इमारत है। जब मैं गुसल खाने में पहुंचा तो उसके सहन में चांदनी बिखरी हुई थी। काफी उजाला हो रहा था। मैंने देखा तुम दीवार से लगे खड़े थे। मैंने आवाज दी, बेटा हशाम। तुम जल्दी से दौड़कर मेरी आगोश में आ गए। तुमने सहमे हुए लहजे में कहा, अब्बा जान। इससे ज्यादा तुम कुछ ना कह सके। मैंने तुम्हारे सर पर हाथ फेरा, तुम्हें अपने सीने से लगाया, खूब भींच कर प्यार किया और तसल्ली दी। जब तुम्हारे हवास दुरुस्त हुए तब मैंने पूछा, तुम यहां कैसे आ गए बेटा? तुमने जवाब दिया, अब्बा कुछ लोग घर में आ गए थे, मैं जाग गया, उन्होंने कनीजों को मार डाला। मैं डर कर अम्मी जान के कमरे में गया, वो वहां नहीं थी। सुल्ताना भी नहीं मिली और तुम भी नहीं मिले। मैं घबरा गया। वो लोग सामान ले जा रहे थे। मैं वहां से भागकर यहाँ आ छुपा। मैंने तुम्हारे मिल जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। तुम्हारी बातों से ये पता चल गया था कि तुम्हारी अम्मी और सुल्ताना तुमसे पहले ही कहीं चली गई थी या उन्हें वो अपने साथ गिरफ्तार करके कहीं ले गए थे। तरीन कयास भी यही था कि ये दोनों गिरफ्तार हो गई, मगर फौरन ये ख्याल आया कि दलीरन खालदा की ताक में था। वो जरूर हमारे मकान पर आया था। उसी तरफ से वो जा रहा था कि रास्ते में मिला था और मैंने जख्मी किया था। खालदा उसके साथ नहीं थी। शायद वो मकान पर हमला होने से पहले निकल गई, मगर मैं ये भी जानता था कि उसे तुमसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत थी। तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जा सकती थी। फिर कैसे चली गई? मगर गई कहाँ, ये मुअम्मा अब भी हल तलब था। तुमने पूछा, अम्मी जान और सुल्ताना कहाँ है अब्बा जान?
میں بھی تمہیں کیا جواب دیتا؟ میں خود ان کی تلاش میں تھا مگر تم سے اس بات کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے کہا بیٹا وہ بھی کہیں چھپ گئی ہے۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں پھر درندہ عیسائیوں کا کوئی گروہ گھر میں نہ گھس آئے اور ہم دونوں کو شہید نہ کر دے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم دونوں وہاں رہے۔ اب میں تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ اگر میں تنہا ہوتا تو ضرور عیسائیوں سے لڑ کر شہید ہو جاتا۔ میں نے یہی ارادہ کر لیا تھا مگر اب وہ ارادہ بدل گیا تھا۔ میں تمہیں لے کر وہاں سے نکلا، مکان سے باہر آیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں تمہیں لیے بڑھتا ہی رہا۔ اس نواح میں باغات بہت تھے۔ ایک باغ بڑا ہی بے توجہ تھا، اس میں جھاڑیاں کثرت سے کھڑی تھی۔ ان جھاڑیوں میں ایک دو آدمی کیا 50 چھپ سکتے تھے۔ میں اور تم بھی وہاں جا چھپے۔ اس عرصے میں صبح ہو گئی۔ میں نے نماز پڑھی اور یہ کوشش کی کہ تم سو جاؤ مگر تم نرم بستروں پر سوتے تھے۔ سخت زمین پر کیسے نیند آتی؟ تمہیں زمین پر بیٹھنا ہی اچھا نہیں معلوم ہوا، تم سو نہیں سکے۔ تھوڑی دیر میں صبح ہو گئی۔ میں تمہیں یہ ہدایت کر کے وہاں سے کہیں نہ جانا بستی چلا گیا۔ تمام بستی تباہ ہو چکی تھی، وہاں کسی ایک فرد کا بھی پتہ نہ تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر صدمہ ہوا کہ الفرامہ جو اچھی پر رونق بستی تھی، جو ہزاروں مرد بچے اور عورتوں کا مرکز توجہ تھی، اس وقت ایک متنفس کا بھی وجود نہ تھا۔ بستی برباد ہو چکی تھی اور وحشی عیسائی ہر مکان کو لوٹ کر تاراج کر چکے تھے۔ جگہ جگہ مسلمان مردوں اور بچوں اور عورتوں کی لاشیں پڑی تھی، کہیں کہیں عیسائیوں کی لاشیں بھی جمع تھی، کہیں ابھی تک مکانات جل رہے تھے۔ مجھے بستی کا یہ منظر دیکھ کر سخت صدمہ ہوا۔ افسوس یہ تھا کہ مسلمانوں کی لاشوں کو دفن نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے یہ ضرور کیا کہ جو لاشیں میدان یا راستوں میں پڑی تھی انہیں مکانوں کے اندر ڈال دیا۔ میں اپنے مکان میں بھی گیا، وہاں بھی الو بول رہا تھا۔ میرا دل پارا پارا ہو گیا۔ میں نے پھر مکان کا کونا کونا چھان مارا مگر نہ سلطانہ ملی، نہ خالدہ، اور نہ ان کی لاشیں ملی۔ نقدی زیورات، کپڑے اور سامان میں سے بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے کھانے پینے کا سامان لیا، کچھ پہننے کے کپڑے جو باقی رہ گئے تھے وہ لیے اور تمہارے پاس آیا۔ تم انتظار میں تھے کہ تمہاری امی اور سلطانہ میرے ساتھ آئیں گی، چنانچہ تم نے مجھ سے پوچھا امی اور سلطانہ کہاں ہے؟ میں نے تمہیں بہلانے کے لیے کہا اطمینان رکھو، میں تمہیں ان دونوں کے پاس لے جاؤں گا، دوپہر ہونے والی ہے، کل چلیں گے۔ میں نے کچھ پکایا، تمہیں کھلایا اور خود بھی تھوڑا بہت کھایا۔ شام تک وہیں رہا، چونکہ الفرامہ میں وحشت برس رہی تھی اس لیے وہاں نہیں گیا۔ شام کو میں نے گھاس کاٹ کر بچھا دی اور دن چھپے تمہیں کھانا کھلایا اور گھاس پر لٹا دیا۔ خدا کا شکر ہے تم سو گئے۔ بڑی رات گئے، مجھ کو نیند آ گئی۔ ہم دونوں صبح تک سوتے رہے۔ جب آنکھ کھلی اور گھر کی بربادی کا خیال آیا تو دل پر نشتر سا لگا۔ میں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پڑھ کر اٹھ بیٹھا، ضرورت سے فراغت پا کر نماز ادا کی۔ اس عرصے میں تم اٹھ گئے۔ میں نے تمہارے لیے ناشتہ تیار کیا، تم نے اور میں نے ناشتہ کیا۔ چونکہ اب وہاں رہنا بے سود تھا اس لیے میں تمہیں لے کر چل پڑا۔ چونکہ اس نواح کے لوگ مجھ سے واقف تھے اس لیے جب میں کسی گاؤں یا قصبے میں جاتا تو وہاں کے لوگ میری بڑی عزت و تکریم کرتے۔ میں شان کے ساتھ جایا کرتا تھا اور اب وہ شان باقی نہیں رہی تھی، اس لیے کسی بستی میں جاتے شرم آتی۔ دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ گاؤں میں جاؤں۔ میں تمہیں لے کر یہاں آ نکلا۔ یہاں ایک صاحب دل و درویش رہتے تھے، ان سے میں نے اپنی سرگزشت بیان کی تو انہوں نے بڑا افسوس کیا۔ انہوں نے مجھے یہیں ٹھہرنے کی تلقین کی۔ میں ٹھہر گیا۔ مجھے جو صدمہ پہنچا تھا وہ رنگ لایا۔ میں بیمار ہو گیا، 6 مہینے تک بیمار رہا۔ درویش اور تم نے میری تیمارداری کی، خدا خدا کر کے مجھے آرام ہوا۔ کئی مہینے نکاحت رہی۔ جب کمزوری دور ہو گئی تو درویش یہاں سے موصل چلے گئے اور چلتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ میں ان درویش کے آنے تک یہیں رہوں۔ میں یہیں رہنے لگا۔ ایک مرتبہ قریب کی بستی سے واپس آ رہا تھا، چند عیسائی لٹیرے مل گئے، انہوں نے مجھے زخمی کر دیا۔ اتفاق سے وہاں چند مسلمان آ گئے، ان کے پاس مرہم تھا، انہوں نے مرہم میرے زخموں پر لگایا اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ اس مرہم سے مجھے آرام ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ایسا ہی اتفاق ہوا کہ 2 عیسائی مجھے راستے میں مل گئے، انہوں نے بے وجہ مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے ان دونوں کو مار ڈالا مگر خود بھی زخمی ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے مرہم بنایا، اس مرہم سے مجھ کو آرام ہو گیا۔ اسی وقت کا بچا ہوا یہ مرہم موجود ہے۔ ہمیں یہاں رہتے کئی برس گزر گئے ہیں بیٹا۔ اس قدر بیان کر کے زیغم الدین خاموش ہو گئے۔ اس عرصے میں دوپہر ہو گئی۔ دوپہر میں خاصی تیزی آ گئی۔ اس وقت زیغم الدین پر کچھ ذوف طاری ہو گیا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ حشام ان کی طرف فکر اور خوف کی نظروں سے دیکھنے لگا، وہ ابھی تک کمسن تھا۔ انہوں نے پکارا ابا جان۔ زیغم الدین نے آنکھیں کھولی، انہوں نے کہا بیٹا خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔
ہشام: مگر مجھے خوف معلوم ہوتا ہے۔ زیغم الدین: خوف نہ کرو بیٹا، کچھ تو خون جسم سے زیادہ نکل گیا، کچھ واقعات بیان کرنے سے ذوف بڑھ گیا ہے، اس لیے آنکھیں بند ہو گئی، مگر بیٹا موت اور زندگی دونوں ہی ممکن ہے۔ میں نے امیر موصل کے لیے ایک خط لکھا ہے، اسی خیال سے کہ اگر میں مر جاؤں تو تم وہ خط لے کر موصل چلے جانا اور موصل کے امیر عماد الدین زنگی سے ملنا، وہ تمہاری ہر طرح کی خبر گیری کریں گے۔ لو یہ خط تم لو اور اپنے پاس حفاظت سے رکھو، اگر میں مر جاؤں یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے تو تم ایک گھڑی بھی یہاں نہ رہنا، فوراً موصل روانہ ہو جانا۔ جانتا ہوں کہ تم کم سن بچے ہو، لیکن وقت کم سنوں کو بھی تجربے کار بنا دیتا ہے۔ تمہیں چند ہدایتیں کرتا ہوں، ہمیشہ جرت اور ہمت سے کام لینا، پست ہمتی کبھی نہ کرنا۔ یہ بات سامنے رکھنا کہ تمہارا باپ بہادر تھا اور تم بہادر باپ کے بیٹے ہو۔ انتقام کو نہ بھول جانا، دشمن سے ضرور انتقام لینا، اپنی امی اور بہن سلطانہ کو تلاش کرنا، اگر وہ مل جائیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، مسلمانوں اور اسلام کی حمایت کرنا، کوئی بات بغیر سوچے سمجھے نہ کرنا، ناموری حاصل کر کے اپنے خاندان کے نام کو روشن کرنا۔ زیغم الدین نے تحریر ہشام کو دی، انہوں نے اپنی عبا کی جیب میں رکھ لی۔ کچھ دیر بعد زیغم الدین نے کہا: بیٹا کھانے کا سامان بھی تو ختم ہو گیا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ ہشام: میں تو بغیر کھائے بھی رہ سکتا ہوں، مگر تمہیں تو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ زیغم الدین: افسوس، جو میں کھا سکتا ہوں وہ مل نہیں سکتا۔ ہشام: کیا کھا سکتے ہیں آپ؟ زیغم الدین: میں دودھ پی سکتا ہوں۔ ہشام: میں لاؤں گا دودھ ابا جان۔ زیغم الدین: کہاں سے لاؤ گے تم؟ ہشام: قریب کی بستی سے جا کر لے آؤں گا۔ زیغم الدین: شاباش بیٹا، ایسی ہی ہمت ہونی چاہیے۔ اچھا تو جلدی چلے جاؤ، بستی دور ہے، بہت جلد واپس آ جانا۔ انہوں نے ہشام کو چند درہم دے کر کہا: یہ اس درویش کا دیا ہوا سرمایہ ہے ہشام، جس کی واپسی کا ہم انتظار کر رہے ہیں، خدا انہیں خوش رکھے، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ انہوں نے درہم ہشام کو دیے، وہ لے کر اٹھے اور جھونپڑی میں جا کر ایک کپڑا لے کر باہر آئے۔ انہوں نے زیغم الدین کے پاس جا کر کہا: اجازت ہے ابا جان؟ زیغم الدین نے کہا: ہاں، خدا کا نام لے کر جاؤ بیٹا۔ وہ وہاں سے چلے۔ کبھی وہ بستی نہیں گئے تھے، ہمیشہ زیغم الدین ہی جا کر ضروریات کی چیزیں لے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی سودا نہیں خریدا تھا، جب تک الفرامہ میں رہے غلام اور خادم سامان لایا کرتے تھے، اور جب سے جھونپڑی میں آ گئے تھے زیغم الدین چیزیں لایا کرتے تھے۔ وہ چلتے جاتے تھے اور سوچتے جاتے تھے کہ چیزیں کہاں ملیں گی، کس طرح خریدی جائیں گی، بستی کتنی دور ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ غرض عجیب عجیب قسم کے خیالات میں غلطہوں پیچاں چلے جا رہے تھے۔ چونکہ انہیں پیدل لمبا سفر کرنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے چلنا دشوار معلوم ہوتا تھا، مگر بچپن کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات دشوار نہیں معلوم ہوتی۔ چنانچہ وہ چلتے رہے تیز قدموں سے، کیونکہ ان کے باپ نے جلد آنے کی ہدایت کی تھی۔ آخر وہ بستی میں پہنچ گئے۔ وہ حسین تھے، شریف خاندان سے تھے، ان کی صورت بڑی پیاری تھی اور اطوار اس سے زیادہ حسین۔ وہ پوچھتے پوچھتے بازار میں گئے، ایک دکاندار کے پاس جا کر رکے اور سب درہم اس کے سامنے رکھ کر کہا: مجھے آٹا، گھی، دودھ، چاول، نمک، مرچ اور کھجوریں دے دو۔ دکاندار بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا تھا، اس کی دکان بہت بڑی تھی، ضروریات کی تمام چیزیں فروخت کرتا تھا۔ اس نے حیرت سے ہشام کو دیکھا اور کچھ وقفے کے بعد کہا: صاحبزادے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم آج پہلی مرتبہ سودا خریدنے آئے ہو۔ ہشام: جی ہاں۔ دکاندار: اس لیے خریداری سے واقف نہیں ہو، یہ بتاؤ کہ کون سی چیز کتنے کی چاہیے۔ ہشام: تم خود سوچ سمجھ کر دے دو، دودھ زیادہ دینا، میرے ابا پئیں گے۔ ان کا بھولا پن دیکھ کر دکاندار کو کچھ محبت ہو گئی۔ اس نے انہیں بٹھایا، پوچھا: کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ اس علاقے کا جہاں وہ رہتے تھے نام نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا: افسوس، میں اس جگہ کا نام نہیں جانتا۔ دکاندار: اس بستی میں شاید پہلی مرتبہ آئے ہو۔ ہشام: جی ہاں۔ دکاندار: تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے کہ تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ہشام ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ انہوں نے سادگی سے کہا: جی ہاں، ابھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ دکاندار نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، وہ دوڑا ہوا گیا، وہ کھانا لے کر آیا۔ دکاندار نے ان سے کھانے کو کہا، اگرچہ ان کو بھوک معلوم ہو رہی تھی، لیکن کچھ تو شرم اور خودداری کی وجہ سے وہ کھانا کھانے پر تیار نہیں ہوئے۔ دکاندار یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت ہی بھولے اور نیک ہیں۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کر کے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلا کر اس نے تمام چیزیں باندھ دی، دودھ کا لوٹا بھر دیا۔ انہوں نے کہا: میرے درہم تو تھوڑے ہیں، تم نے چیزیں زیادہ دے دی، کہیں بھول تو نہیں گئے؟
दुकानदार ने वाकई ज्यादा चीजें दी थी। उसने कहा, तुम ले जाओ बेटा, जब और चीज की तुम्हें जरूरत हुआ करे यहां आकर ले जाया करो। वो सादगी की वजह से ये समझे कि मेरे दामों की इतनी ही चीजें आई होंगी और वो दुकानदार को सलाम करके चल पड़े। चूंकि उन्हें जल्द पहुंचना था इसलिए तेजी से चले, लेकिन फिर भी जब वो झोपड़ी पर पहुंचे तो असर का वक्त हो गया था। उन्होंने जोहर और असर की नमाज रास्ते ही में पढ़ी थी। नमाज का उन्हें शौक हो गया था। जब वो झोपड़ी पहुंचे तो उन्होंने जैगमुद्दीन को वहां पड़े हुए ना देखा जहां छोड़ गए थे। उन्हें ख्याल हुआ कि शायद वो झोपड़ी के अंदर ना चले गए हो। चुनाचे उन्होंने बाहर से कहा, अब्बा जान मैं आ गया। ये कहते हुए वो झोपड़ी में दाखिल हुए, मगर जब उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो झोपड़ी खाली थी। उनके दिल को धक्का सा लगा। वो जल्दी जल्दी सब चीजें झोपड़ी में रख कर निकले। उन्होंने इधर उधर देखा, हर तरफ सन्नाटा था। वहां किसी फर्दो बशर का नामो निशान भी ना था। वो घबरा गए। उन्होंने पुकारा, अब्बा जान, अब्बा जान। वहां जैगमुद्दीन नहीं थे। किसी ने उनकी पुकार का जवाब नहीं दिया। उन्हें अपना दिल सीने में बैठता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने इधर उधर दौड़ कर देखा। दरिया के करीब किनारे पर गए, वहां पुकारा, मगर उन्हें जवाब नहीं मिला। वो सख्त हैरान थे कि उनके बाप कहां चले गए। उन्होंने उन्हें तन्हा छोड़कर वहां से चले जाना कैसे गवारा किया। कहीं दुश्मनों ने उन्हें लूटकर और कत्ल करके दरिया में तो नहीं डाल दिया। उन्होंने उस जगह को जहां उनके बाप लेटे थे देखा, वहां खून के धब्बे नहीं थे। दरिया के किनारे पर भी खून नहीं था। उनकी समझ में न आता था कि उनके बाप कहां चले गए। वक्त किसी का पाबंद नहीं है, वो गुजरता ही रहता है। तलाश और जुस्तजू में दिन छुप गया। उन्होंने उस आलम सरासीमगी में भी वजू करके नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे बाप मेरी माँ और बहन को मुझे मिला दे, मेरी मदद और हिफाजत कर। नमाज पढ़कर वो झोपड़ी के अंदर अंधेरे में बैठ गए। आज पहली रात थी कि वो जंगल बयाबा में तन्हा रह गए थे। उन्हें गम था और फिक्र भी। वो खाना पीना सब भूल गए। एक तो बाप की जुदाई का सदमा, दूसरे तन्हा रह जाने का फिक्र। उन्हें खौफ मालूम होने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने इशा की नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, परवरदिगार मेरे दिल को सब्र करार दे, मुझे जुर्रत व हिम्मत दे। इस वक्त मैं तेरी इतनी बड़ी खुदाई में तन्हा रह गया हूं, बेकस हो, मुझ पर रहम कर। दुआ मांगकर वो बैठ गए। उनके बाप के पास 2 चादरें थी। एक चादर को फाड़कर पट्टियां बांधी थी, दूसरी चादर वो खुद ओढ़े हुए थे। अब उनके पास ओढ़ने की कोई चीज बाकी नहीं रह गई थी कि वो उसको ओढ़ सके। सर्दी का जमाना था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जो कपड़े उनके बदन पर थे वही थे। उन्हें अभी से सर्दी मालूम होने लगी क्योंकि दरवाजे से हवा आ रही थी, इसलिए उन्होंने दरवाजे पर टट्टी लगा दी। लेकिन खौफ और सर्दी से उनकी कैफियत दिगरगू हो रही थी। जब बैठे बैठे ज्यादा देर हो गई तो वो लेट गए। लेटने से सर्दी ज्यादा मालूम होने लगी। उन्होंने पैर सुकेड़ कर पेट के करीब कर लिए, मगर सर्दी कम ना हुई। आखिर उन्होंने उठकर कुछ घास अपने ऊपर डाल ली। उससे सर्दी तो क्या दूर होती, मगर कुछ सुकून जरूर मिल गया और कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। शाम को जब तक घास की गर्मी ने गर्म रखा उस वक्त तक तो वो सोता रहा, मगर जब रात ज्यादा हो गई और सर्दी बढ़ गई तो अकड़ने लगा और उनकी नींद उचाट हो गई। सर्दी बगैर ऊनी या रुई के कपड़े के कैसे दूर हो सकती थी, और उसके पास ऊनी कपड़ा तो क्या सूती भी नहीं था। चादर तक ना थी जो ओढ़ लेता। आखिर पिछली रात को वो उठकर बैठ गया। जब उसे सर्दी ज्यादा तंग करती थी तो वो वर्जिश करने लगता, और जब वो वर्जिश करते करते थक जाता तो बैठ जाता। इसी तरह उसने रात बसर की, और जब सुपैदाए सहर नमोदार हुआ तो दरिया के किनारे पर जाकर वुजू किया और झोपड़ी में आकर अव्वल अजान दी और सुबह की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर कुरान शरीफ की तिलावत की। उस अरसे में उजाला हो गया। चूंकि रात भी बर्फ पड़ी थी, कोहर ज्यादा था, इसलिए सर्दी पूरे शबाब पर थी। बर्फ में डूबे हुए हवा के झोंके तीर की तरह लग रहे थे। वो सोचने लगा, अब क्या करे, कहां जाए। उसे याद आ गया कि उसके बाप ने उससे कहा था कि अगर वो मर जाए या कोई हादसा पेश आ जाए तो मोसल चले जाए। उसे मालूम नहीं था कि मोसल किस तरफ है और कितनी दूर है। फिर भी उसने मोसल जाने का इरादा कर लिया। उसे रह रह कर ताज्जुब होता था कि उसके बाप जो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था उसे छोड़कर कहां चला गया। वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उसमें हरकत करने की भी सकत ना थी। वो खुद कहीं नहीं जा सकता था। उसे यहां से कोई ले गया, लेकिन वो अपनी मर्जी से हरगिज ना जाता। उसके आने का इंतजार करता। जो जो वो उस मसले को सोचता उसकी उलझन बढ़ती जाती थी। उसकी समझ में ना आता था कि वो कैसे और कहां चले गए। सर्दी से उसकी जान पर बनी हुई थी।
وہ ठिठरे और सुकड़े बैठा था। सूरज के निकलने का इंतजार कर रहा था, मगर बैठे बैठे उसे यह ख्याल हुआ कि वक्त को जाया क्यों करे, क्यों ना मौसल रवाना हो जाए। उसने सोचा दूध खराब हो जाएगा, इसको गर्म करके पी ले। चुनाचे उसने झोपड़ी के बाहर आग सुलगाई, दूध गर्म किया। जब उसको पीना चाहा तो शफीक बाप का ख्याल आ गया। वो बाप ही के लिए दूध लाया था, उसे दूध ना पिया गया। उसने रख दिया। उसका दिल भर आया। करीब था कि उसके आंसू निकल पड़े, मगर फौरन उसे ख्याल आया कि उसके वालिद ने उससे कहा था कि मर्द रोया नहीं करते। उसने कहा कि मैं भी मर्द हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए। चुनाचे उसने जब्त किया और आंसू पोंछ लिए। उसके बाद उसने थोड़ा सा दूध पिया, सामान की गठड़ी कंधे पर रखकर खुदा पर भरोसा करके वहां से चल पड़ा। चूंकि अभी तक सर्दी पड़ रही थी, इसलिए कदम बढ़ाते तेजी से चल रहा था। इस तरह चलने से उसके बदन में गर्मी आ गई और सर्दी की तकलीफ से बड़ी हद तक छुटकारा मिल गया। उसकी उम्र 10 साल की थी। वो अभी बच्चा ही था, लेकिन किस्मत ने उसे मुब्तलाए मुसीबत कर दिया था। वो मर्दाना वार किस्मत का मुकाबला करने को तैयार हो गया। कम सिनी ही में उसमें हिम्मत मर्दाना पैदा हो गई। उसने किसी खतरे का ख्याल नहीं किया। वो चलता रहा। जब दोपहर हो गई और सूरज अच्छी तरह चमकने लगा तो चलने की गर्मी से कुछ सूरज की तेजी से पसीना आ गया। वो एक साफ सी जगह रास्ते पर बैठकर सुस्ताने लगा। उसे बैठे हुए ख्याल हुआ कि वो बिल्कुल नहत्ता है। जंगल का मौका है, कोई दरिंदा या गजिंदा जानवर उसकी तरफ झपटा तो उसका मुकाबला कैसे करेगा। उसने सोचा किसी दरख्त की शाख ही काट कर हाथ में रख ले, मगर फौरन ही ख्याल आया कि शाख किससे काटे, कोई काटने की चीज तो उसके पास नहीं है। वो थोड़ी देर बैठकर फिर चला। रास्ते में उसे छोटे छोटे दरख्त मिले। उसने चाहा कि इनमें से एक लंबी सी शाख तोड़ डाले, मगर ये सोचकर रुक गया कि छोटे दरख्त की शाख तोड़ना ठीक नहीं है, क्या काम देगी। वो चलता रहा। अब उसे भूख मालूम हुई, लेकिन उसके पास खाना कहाँ था, क्या खाता। भूखा ही चलता रहा। वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां 2 बड़े आदमी मवेशी चरा रहे थे। उसने उनसे लाठी मांगी। एक आदमी ने उसे अपनी लाठी दे दी। वो बहुत खुश हुआ। उसने उससे मौसल का रास्ता पूछा। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि तुम मौसल जाओगे? उसने जवाब दिया, हाँ। चरवाहे ने कहा, मौसल यहाँ से बहुत दूर है, तुम बहुत छोटे हो, कैसे पहुंचोगे? उसने कहा, मैं कैसे पहुंचूंगा, खुदा ले जाएगा। चरवाहा, तुमने ठीक कहा, मौसल का यही रास्ता है जिस पर तुम चल रहे हो। हशाम आगे बढ़ा। जोहर के वक्त वो एक चश्मे के करीब पहुंचा। उसने वहां कयाम किया। अव्वल तो वुजू करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर सुस्ताने लगा। वो सुबह से अब तक चल रहा था, थक गया था। आफताब की तपिश से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो बैठा चश्मे की रवानी का तमाशा देख रहा था कि उसे करीब की घास में सरसराहट मालूम हुई। चूंकि वो मिस्र में रहता था, इसलिए उसे मालूम था कि वहां सांप कसरत से और हर किस्म के होते हैं। अगरचे उसने सुना था कि सर्दी में सांप अपनी बिलों से बहुत कम निकलते हैं, लेकिन अक्सर निकल आते हैं। वो चौकन्ना होकर देखने लगा। उसके देखते ही देखते एक अजीब किस्म का सांप या कोई और जानवर घास से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। उसका मुंह मछली जैसा था, उसके पैर भी थे और ये काफी लंबा था। वो उसको देखकर खौफजदा हो गया। यह अजीब किस्म का जानवर कुछ सूंघता हुआ उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। वो उसे देख रहा था। जब वो उसके ज्यादा करीब आया तो उसने कहा, ऐ जानवर, मैं खुदा का बंदा हूं और खुदा की हिफाजत में हूं, मुझसे दूर हो जा। मगर जानवर ने जैसे सुना ही नहीं। वो उसके बहुत ही पास आ गया। वो खड़ा हो गया और उसने बुलंद आवाज में कहा, ऐ जानवर, मैं खुदा का बंदा हूं, खुदा की हिफाजत में हूं, मुझसे दूर हो जा। शायद उसके खड़े होने और बुलंद आवाज से वो डर गया। या तो उसकी तरफ बड़ा चला आ रहा था या एकदम पीछे लौट गया और घास में घुसकर गायब हो गया। इससे हशाम को बड़ी तकवीयत हुई। इससे वो समझा कि उसने खुदा का जो नाम लिया और अपने आप को खुदा की हिफाजत में बताया तो वो मूज़ी जानवर वापस चला गया। वो उठा और वहां से चल पड़ा। थोड़ी ही दूर चला था कि एक भेड़िया मिल गया। वो उसको शायद कुत्ता समझा। मुमकिन है कि उसने कभी भेड़िया ना देखा हो। वो उसकी तरफ आने लगा। उसने लाठी उठाई, मगर भेड़िया क्यों डरने वाला था, वो बढ़ता ही रहा। उसने जोर से कहा, ओ कुत्ते, क्यों बढ़ा आता है, और लाठी घुमाई। इत्तेफाक से पोटली जो उसके कंधे पर पड़ी थी, लाठी के घुमाने से कंधे से गिरकर भेड़िए की तरफ जा पड़ी। न जाने भेड़िए ने उसको क्या समझा, वो एकदम पलटकर वहां से उल्टा भागा। हशाम ने आगे बढ़कर पोटली उठा ली और कंधे पर रख ली और इत्मीनान से आगे बढ़ा और चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने असर की नमाज पढ़ी। यहाँ एक बड़ा सायादार दरख्त था। उसने उस दरख्त के नीचे रात बसर करने का इरादा कर लिया।
چنانچہ پوٹلی وہاں رکھ دی اور ادھر ادھر گھوم پھر کر گھاس، لکڑیاں اور سوکھا ہوا گوبر جمع کر لیا۔ جب دن چھپ گیا تو اس نے مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر آگ جلائی۔ اس کے پاس پوٹلی میں ایک دیگچی بھی تھی۔ اس نے اس میں چاول ڈال کر آگ پر رکھ دی۔ تھوڑی دیر میں چاول ابل گئے۔ اس نے اس میں نمک ڈال کر اتارا اور کھانے لگا۔ تھوڑا بہت کھا کر پانی پیا، خدا کا شکر کیا، عشاء کی نماز پڑھی، پھر کچھ اور لکڑیاں جلائی اور جب وہ جگہ گرم ہو گئی تو اس پر گھاس بچھا کر لیٹ گیا۔ چونکہ اسے رات بھی نیند کم آئی تھی اور وہ دن بھر سفر کرتا رہا تھا، اس لیے پڑتے ہی سو گیا۔ جب تک آگ سلگتی رہی اور کوئلے دہکتے رہے وہاں گرمی رہی اور وہ سوتا رہا۔ لیکن جب آگ بجھ گئی اور رفتہ رفتہ کوئلے بھی یا تو جل کر راکھ ہو گئے یا بجھ گئے تو گرمی ختم ہو گئی اور سردی بڑھنے لگی۔ حشام کے پاس چادر تک نہیں تھی۔ اگر چادر بھی ہوتی تو کچھ آرام دیتی اور سردی سے بچاتی۔ جنگل کا موقع تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جب سردی بڑھ گئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت کچھ سکڑ سکڑا کر لیٹے لیکن نیند نہیں آئی۔ آدھی رات میں آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر آگ کو دیکھا، وہ اب بالکل بجھ چکی تھی۔ اس نے گھاس پر لکڑیاں رکھ کر گھاس جلائی۔ اس عرصے میں وہ اس قدر ٹھٹر گئے تھے کہ آگ جلنے پر بھی لیٹ نہ سکا، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر تاپنے لگا۔ چونکہ اس وقت سردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور برفیلی ہوا کے جھونکے اس کو برفانے لگے تھے، اس لیے وہ آگ پر جھکا ہوا تھا۔ جب ذرا اٹھتا تھا تو سرد ہوا کے جھونکے جسم میں تھر تھری پیدا کر دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ لکڑیاں بھی ختم ہو گئی۔ وہ کوئلوں پر جھکا تاپتا رہا، مگر ہوا کے سرد جھونکوں نے کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب اس کے لیے بیٹھنا بھی دشوار ہو گیا۔ ابھی رات کا 1/3 حصہ باقی تھا۔ خوش قسمتی سے اس رات کو برف نہیں پڑی۔ چاند نکل آیا تھا اور اندھیرا چھٹ کر بہت کچھ اجالا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ سفر شروع کر دیا جائے، چلنے سے بدن میں گرمی آ جائے گی۔ چنانچہ اس نے وضو کیا اور پوٹلی کندھے پر رکھ کر لاٹھی ہاتھ میں لی اور خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ لیکن سردی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ٹھٹرا جا رہا تھا۔ اس نے بدن میں گرمی پیدا کرنے کے لیے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ جب اس پر بھی جسم میں گرمی نہ آئی تو دوڑنا شروع کر دیا۔ البتہ دوڑنے سے کچھ سردی میں کمی ہو گئی۔ اس طرح جب جسم گرم ہو گیا تو پھر جھپٹ کر چلنے لگا۔ چلتے چلتے جب چاندنی پھیکی پڑ گئی تو وہ سمجھ گیا کہ صبح ہو گئی۔ اس نے نماز فجر ادا کی اور پھر چل پڑا۔ سردی اس وقت بھی کافی تھی۔ جھپٹ کر چلنے پر بھی جسم میں گرمی نہ آئی، بلکہ ایسے معلوم ہوا کہ جیسے خون رگوں میں جمنے لگا ہو۔ اسے خوف ہوا کہ کہیں گر نہ پڑے۔ اس نے دوڑنا چاہا لیکن پیر اس قدر ٹھٹر گئے تھے کہ دوڑا نہ گیا۔ اس نے لاٹھی گھمانی شروع کی، اس سے جسم میں کچھ گرمی پیدا ہو گئی اور پھر جھپٹ کر چلنے لگے، لیکن اس کی ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ آخر خدا خدا کر کے سورج نکلا، لیکن سورج بھی شاید بڑی ہوئی سردی سے ٹھٹر گیا تھا، کانپتا ہوا نکل رہا تھا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی شعاؤں میں حرارت ہی نہیں رہی ہے۔ پھر کچھ چلنے سے گرمی آئی، کچھ سورج نے حرارت پہنچائی، اس کا ٹھٹرا ہوا جسم پھیلنے لگا۔ کچھ دن چڑھنے تک وہ چلتا رہا۔ جب آفتاب میں زیادہ حرارت آ گئی اور اس کا جسم بھی زیادہ گرم ہو گیا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ دوپہر سے کچھ پہلے ایک چشمے کی ترائی میں پہنچا۔ چونکہ پچھلی رات سے وہ اس وقت تک چلتا رہا تھا اور رات کو کم سویا تھا، اس لیے بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ اسے نیند کا خمار تھا۔ گرمی نے نیند کو دعوت دے دی تھی، آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے ایک صاف جگہ پر پوٹلی سرہانے رکھ کر لاٹھی برابر میں لی اور پڑ گیا، اور پڑتے ہی نیند آ گئی۔ وہ خوش سواد جنگل تھا، وہاں دور دور تک درخت نہیں تھے۔ ہرن اور دوسرے بے ضرر جانور دھوپ تاپنے کے لیے نکل آئے تھے۔ وہ کلیلے کرتے پھر رہے تھے۔ ہرنوں کی ایک ڈار بھی اس طرف آئی جہاں حشام غفلت کی نیند پڑا سو رہا تھا۔ ہرنوں نے اسے دیکھا اور اس کے قریب گئے، کچھ دیر وہاں ٹھٹکے، پھر ایک دم چوکڑیاں بھر کر بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد ایک لومڑی آئی، اس نے کان پیر سونگھے اور چلی گئی۔ عین دوپہر کے وقت 2 گھڑ سوار آئے، ان میں ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ مرد کی عمر لگ بھگ 30 سال کی ہوگی اور عورت کی کوئی 25 برس ہوگی۔ دونوں کوئی امیر عرب معلوم ہوتے تھے۔ ہر دو نے اچھے لباس پہن رکھے تھے۔ مرد وجیح اور شاندار تھا اور عورت نازک اندام حسین۔ وہ گھوڑوں پر سوار آہستہ آہستہ چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے حشام کو دیکھا۔ مرد نے کہا، نجمہ، اس لڑکے کو دیکھا تم نے؟ عورت کا نام نجمہ تھا۔ اس نے کہا، ہاں دیکھا۔ کیسی بے فکری سے سو رہا ہے، آؤ قریب چل کر دیکھیں۔ دونوں حشام کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ نجمہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کتنا پیارا بچہ ہے۔ مرد، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی بھولا۔ نجمہ، یہ ہے میری خوابوں کی دنیا، جس بچے کو میں خواب میں دیکھا کرتی تھی وہ یہی ہے۔ مرد، معلوم نہیں اس معصوم پر کیا افتاد پڑی جو اکیلا سفر کر رہا ہے۔ نجمہ، اس کے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، رات سردی کے وقت کیا اوڑھتا ہوگا بیچارہ۔ مرد، خدا ہی کو خبر ہے۔
مگر اس وقت سونے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ رات کو یہ جاگتا اور شاید آگ کے آگے بیٹھا تاپتا رہا ہے، اس وجہ سے دھوپ کی گرمی پا کر سو گیا ہے۔ نجمہ: ہائے غریب معصوم، اگر ہم اس کو رکھ لیں؟ مرد: اگر تم اسے پسند کرو تو اس کو بیٹا بنا لیں۔ نجمہ: مجھے پسند ہے اور بہت پسند، کاش یہ ہمارے پاس رہنے کو تیار ہو جائے، یا کوئی دعا ایسی مل جائے کہ ہم اسے کھلا دیں اور یہ پچھلی باتیں بھول جائے اور ہم کو ماں باپ سمجھنے لگے۔ مرد: اگر ہم اسے محبت کریں گے تو یہ ضرور ہمارا ہو جائے گا۔ نجمہ: میرے دل میں تو اس کی بہت ہی محبت پیدا ہو گئی ہے، ایسی کہ جیسا یہ میرا ہی بچہ ہے اور مدت کے بعد ملا ہے۔ مرد: اس کی محبت خدا نے ہم دونوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، شاید خدا کو ہی یہ منظور ہے کہ ہم اس کی پرورش کریں۔ نجمہ: آؤ خدا سے دعا مانگے کہ وہ اس کے دل میں بھی ہماری ایسی ہی محبت پیدا کر دے جیسی ہمارے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ نجمہ نے کہا: اب اسے اٹھانا چاہیے۔ مرد: ابھی نہیں، ممکن ہے بیچارہ ابھی سویا ہو، کچی نیند میں اٹھانا اچھا نہیں ہے۔ نجمہ: میرا دل تو چاہتا ہے کہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لوں۔ مرد: دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، مگر اس کو خود اٹھنے دو، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر بیٹھ گئے اور حشام کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑے نے ٹاپے مارنی شروع کر دی، اس سے حشام کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جب نجمہ اور مرد کو بیٹھے دیکھا تو حیران ہوا، اس نے دونوں کو سلام کیا۔ نجمہ سے ضبط نہ ہو سکا، اس نے کہا: میرے بیٹے۔ حشام کی زبان سے بے ساختہ نکلا: میری امی۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو افسوس بھرے لہجے میں کہا: اوہ تم نہیں ہو۔ نجمہ: بیٹا میں ہی تمہاری امی ہوں، کہو امی۔ اس نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا، اس نے شاید اس کا دل رکھنے کو کہا: امی۔ نجمہ خوش ہو گئی، اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا: بیٹا اگرچہ میں تمہاری امی نہیں ہوں مگر مجھے امی ہی کہا کرنا۔ حشام: میں امی ہی کہا کروں گا۔ مرد نے پوچھا: تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ حشام: میرا نام حشام ہے۔ مرد: بڑا پیارا نام ہے، کس کے بیٹے ہو؟ حشام: زیغم الدین کا۔ مرد نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا: زیغم الدین؟ کہیں وہ تو نہیں جو الفرامہ میں رہتے تھے؟ حشام: جی ہاں وہی۔ مرد: میں انہیں جانتا ہوں، بدبخت عیسائیوں نے الفرامہ کو لوٹ لیا، کیا ہوا تمہارے باپ کو؟ حشام نے اپنی تمام داستان بیان کی۔ جب اس نے بتایا کہ اس کے باپ اچانک غائب ہو گئے اور اس نے سخت تکالیف برداشت کی ہے تو ان دونوں کو اس سے بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ نجمہ کے تو آنسو بھی نکل آئے، اس نے پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا: بیٹا اب تم ہمارے پاس رہو۔ حشام: مگر میں موصل جا رہا ہوں، میرے باپ نے مجھے یہی ہدایت کی تھی۔ مرد: ہم بھی موصل چل رہے ہیں۔ حشام: تب میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مرد نے حشام کو نجمہ کے آگے سوار کر دیا اور خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس طرح حشام کی قسمت کھل گئی اور خدا نے اسے نیک آدمیوں کے پاس پہنچا دیا۔